الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا القبلۃ التی کنت علیہا وہ قبلہ جس طرف آپ متوجہ تھے الا مگر لنعلم تاکہ ہم دیکھیں من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے نبی کی ممن ینقلب علی عقبیہ ان لوگوں میں سے جو اپنے پاؤں پر پھر گئے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرًا اور بے شک یہ بہت بڑا معاملہ تھا الا علی الذین ھدی اللہ مگر ان لوگوں کے لیے جن کی رہنمائی اللہ نے فرمائی ان کے لیے یہ کوئی بڑا نہیں تھا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ پاک بندوں کے لیے مہربان بھی ہیں رحم کرنے والے بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات چل رہی تھی کہ حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے رخ پھیرا بیت اللہ کی طرف۔ درمیان میں ایک جملہ آیا تھا کہ اللہ نے تمہیں درمیانی اور معتدل امت بنایا ہے، جعلناکم امۃ وسطا کہ اللہ نے تمہیں درمیانی اور معتدل امت بنایا ہے۔ یہ اس امت کی اللہ نے ایک صفت بیان کی تھی، مضمون کو اللہ پاک دوبارہ اسی قبلے کے پھرنے کی طرف لا رہے ہیں۔ پہلی بات سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلہ کہ اللہ پاک نے قبلے کا رخ پھیرا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ پہلی بات یہ درمیان میں بات آ گئی کہ اے نبی کی امت اللہ نے تمہیں معتدل مزاج بنایا ہے، پھر اس بات کو ختم کر کے دوبارہ اللہ پاک اسی قبلے کے پھرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جو درمیان میں اللہ پاک یہ جملہ لائے ہیں، یہ درمیانی جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جملہ معترضہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ معظمہ۔ جملہ معترضہ اسے کہتے ہیں ایک بات چلتے چلتے، ہمارے ہاں گفتگو میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات چلتے چلتے درمیان میں ایک بات ایسی کہنا ضروری ہوتی ہے جو اس معاملے سے متعلق تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اس جملے کی وجہ سے کئی سارے خدشات دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کو اپنے سفر کا حال بتا رہے ہیں کہ ہم گئے تو وہاں ہم نے دیکھا راستے میں ایک آدمی دوسرے کی پٹائی کر رہا تھا، یہاں آپ نے بات روک کر ایک اور جملہ کہا۔ وہ جملہ آپ نے یہ کہا کہ ہمیں تو چونکہ حال کا پتہ نہیں تھا کہ کیوں ایک دوسرے سے لڑ لیں، اس لیے ہم خاموشی سے گزر گئے۔ پھر آپ دوبارہ اسی قصے کی طرف آتے ہیں کہ ایک نے لوہے کا پائپ اٹھایا، دوسرے نے اینٹ اٹھائی۔ اب یہ درمیان میں جملہ آپ اپنے اوپر اٹھنے والے اعتراض کو صاف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ پہ اعتراض اٹھتا کہ جب وہ لڑ رہے تھے تو آپ نے چھڑوایا کیوں نہیں، تو یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے معاملے کو صاف کرنے کے لیے۔ ایک جملہ ہوتا ہے جملہ معظمہ، وہ یہ ہے کہ کوئی اہم بات چل رہی ہوتی ہے کسی کے متعلق، وہاں درمیان میں ان لوگوں کو ان کی اپنی ذات کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے۔ حضور کی امت کو ان کی بڑھتری کا احساس دلانے کے لیے یہ جملہ کہا گیا ہے کہ اے نبی کی امت تم عام امتوں کی طرح سے نہیں ہو، تم بڑے شان والے لوگ ہو کہ تمہیں خدا نے معتدل مزاج بنایا ہے، اور معتدل مزاج آدمی ہر اٹھتی ہوئی بات پہ ایسے چھلانگ لگا کے کھڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ حوصلے کے ساتھ سوچتا ہے، سوچنے کے بعد قدم اٹھاتا ہے، پھر جم کے قدم اٹھاتا ہے۔ اب جب حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر حضور نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو عرب کے ان یہودیوں نے اعتراض کیا کہ کل تک تم وہاں منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، آج ادھر منہ کر رہے ہو، دین ہے مذاق ہے۔ اب یہ ایک اعتراض تھا۔ اب اس اعتراض پہ اے امت محمدیہ تم ایسے لوگ نہیں ہو کہ جب دیکھا کہیں سے تگڑا اعتراض آیا ہے بس ان کے ساتھ چلے گئے، نہیں، بلکہ اپنے نبی کی بات کو اہتمام سے سننا، سمجھنا، اس کو جب دیکھنا کہ یہی بات حقیقت کے قریب ہے تو اس پر پھر اٹھنے والے اعتراضات کو دماغ میں بھی نہ لانا۔ تو یہاں درمیان میں
اس نبی کی امت کو اس کا مقام بتایا گیا۔ اب دوبارہ اسی قبلے کی طرف بات آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال گزرے ہیں زندگی کے مکہ مکرمہ میں۔ اچھا دیکھیں ایک بات آپ سے عرض کروں، بسا اوقات نا بیٹھے بیٹھے جمائی آ جاتی ہے، اباسی جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ جمائی جو ہے نا یہ شیطان کے داخلے کا دروازہ ہوتا ہے۔ آپ کے وجود میں جو شیطان داخل ہوتا ہے نا وہ جمائی کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک حدیث شریف کہ شیطان انسانی جسم میں جمائی کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ اس جمائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جمائی نہ آئے۔ اس سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو ایک کمال کا طریقہ بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے قبر میں حیات کے قائل ہیں۔ حضور اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، تم ساتھیوں کو نظر آنے دو، بس نیچے نہیں اتر جانا۔ حضور اپنی قبر مبارک میں حیا، بیٹے یہ نہ بچھایا کرو یار، گرم وہ جو عام مصلی ہے نا وہ بچھایا کرو۔ تو جب کبھی جمائی آئے تو اس وقت آپ یہ سوچ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی نہیں آتی تھی، اس لیے کہ حضور میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے۔ صحابہ نے پوچھا اما کا یا رسول اللہ، کہ آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ کیسے کمال کے لوگ تھے نا، ہم تک دین آنا تھا نا تو اللہ نے ایسے ایسے سوالات ان کے دلوں میں پیدا کری۔ یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی ہیں شیطان؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہیں، لیکن اللہ نے انہیں میرے تابع کر دیا، وہ اب مجھے برائی کی ترغیب نہیں دیتے، باقی دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ شیطان۔ حضور نے فرمایا شیطان ہر ایک انسان کی شکل بنا سکتا ہے، آدم کی، یعقوب کی، عیسیٰ کی، موسیٰ کی، ابراہیم کی، اسماعیل کی، ہم صحابہ کرام کی، تابعین، ہر ایک کی شکل بنا سکتا ہے سوائے میری شکل نہیں بنا سکتا۔ حضور نے خواب میں آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام آپ سے کہہ رہے ہیں بیوی کو طلاق دے دو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی نبی نے کہہ دیا تو آپ طلاق دے دیں گے۔ ہاں اگر خواب میں دیکھا ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں پھر یہ بات یقین۔ خواب میں دیکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے نا کاروباری، وہ ڈنڈی مار رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو چکر دے رہا ہے، لہٰذا آپ اپنی پارٹنرشپ ختم کر دو۔ صبح اٹھے میں کو رات جیلانی صاحب فرمایا بھی تو جو ہے نا پارٹنرشپ ختم کر دے۔ وہ الو کا پٹھا شیطان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں استخارے کا نتیجہ خواب کی شکل میں ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی تصویر چونکہ شیطان بنا سکتا ہے، اس لیے وہ آپ کو گڑبڑ کر سکتا ہے۔ تو جمائی جب آئے نا تو اس وقت یہ سوچ لیں کہ حضور کو کبھی جمائی نہیں آتی تھی، تو انشاءاللہ وہ رک جائے گی، یہ حضور کی حیات کی دلیل ہے۔ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا مجلس میں، وہ 3 انچ کا منہ کھولتے ہیں، سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے ابھی کھا جائے گا، نکل جائے گا۔ ویسے مجلس کے آداب کے بھی مزے کے نہیں ہیں، اور پھر مجلس میں 20 ساتھی ہوں، ان میں سے 19 جاگ رہے ہوں اور ایک منہ کھول رہا ہو نا، تو پھر باقی ساروں کو بھی وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے، چسکا چاؤ سمو، منٹ مارو، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم۔ اچھا تو بات یہ چل رہی تھی وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو نبوت کا اعلان کیا۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 13 سال تک حضور مکہ مکرمہ میں رہے، پہلے بھی یہیں رہ رہے تھے، نبوت کے اعلان کے بعد بھی 13 سال یہیں رہے، اس لیے کہ حضور کی پیدائش یہیں کی، حضور کا خاندان یہیں کا، حضور کے آباء و اجداد یہیں کے، وسیب یہی، سب کچھ یہی، تو حضور 13 سال تک مزید یہاں رہے۔ ان 13 سالوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں محنت کی، انہی 13 سالوں میں بڑے بڑے مارکے وجود میں آئے۔ حضرت عمر کا اسلام یہیں کا ہے، انہی 13 سالوں میں شیب ابی طالب جہاں گھاٹی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو قید کر دیا گیا، وہ معاملہ یہیں کا ہے۔ طائف کے سفر کا حضور کا قصہ یہیں کا ہے۔ اہم مقام واقعات ہیں جو ان 13 سالوں میں پیش آئے۔ ان 13 سالوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تھے بیت اللہ میں، تو یہاں بیت اللہ میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا نماز پڑھنے کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ ایک روایت یہ ہے، 2-3 روایتیں، ایک روایت عرض کریں، حضور کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، لیکن ترتیب یہ تھی کہ بیت اللہ بھی سامنے رہتا اور بیت المقدس بھی سامنے رہتا۔ مثال کے طور پر یہ ہے بیت المقدس، بیت اللہ،
اور یہ ہے بیت المقدس۔ اب آپ اس کو سمجھیے، اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت المقدس ہے۔ بیت اللہ سمجھتے ہیں وہ کالا کوٹھا وہ، اور بیت المقدس وہ جو پیلے رنگ کا آتا ہے نا گنبد، وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ۔ اب یہاں بیت اللہ ہے، حضور اگر یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو حضور کو یہاں منہ کرنا پڑتا، یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو بیت اللہ کو پیٹھ کرتے اور بیت المقدس کی طرف منہ کرتے، یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو حضور کو پھر یہاں سے یوں منہ کرنا پڑتا۔ ان ساری سمتوں میں بیت اللہ سامنے نہیں آتا تھا، تو حضور نماز پڑھتے تھے یہاں کھڑے ہو کر، بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہوتا تھا، بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہوتا تھا۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی قبلہ بیت اللہ تھا، حضرت ابراہیم کا قبلہ یہی، حضرت اسماعیل کا قبلہ یہی، تو حضور کا جی چاہتا تھا کہ ہمارا قبلہ یہی، تو حضور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال مکہ مکرمہ گزار کے ہجرت کا حکم ہوا تو مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینہ یہاں پہ ہے، بیت المقدس یہاں ہے، اب حضور کو حکم ہے کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی، تو یہ تو بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گیا۔ اب حضور اس طرف منہ کرتے تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 16 مہینے تک تقریباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے بھی بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو دیکھتے تھے ہر نماز کے وقت کہ شاید اللہ حکم دے دیں بیت اللہ کی طرف منہ کرنے۔ پہلے بھی حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے مکہ میں، لیکن وہاں حضور کو یہ پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ دونوں قبلے آمنے سامنے آ جاتے تھے، یہاں آ نہیں سکتے تھے وہ، اس لیے حضور کی یہاں پریشانی بڑھ گئی۔ اب یہاں جب حضور نے بار بار بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیت اللہ کی امید لگانی شروع کی، تب اللہ پاک نے 16 مہینے تو حضور کو مدینہ طیبہ میں ہو چکے تھے، جیسے ہی حضور داخل ہوئے تھے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں آ کر 16 مہینوں کے بعد جب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا کہ اب بیت المقدس چھوڑ دیں، اب حضور ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، جبرائیل تشریف لائے، حضور نے رخ پھیرا بیت اللہ کی طرف۔ اب ہوا کیا؟ مقتدی آگے ہو گیا، امام پیچھے ہو گیا، ایسے ہی ہونا تھا نا، مقتدی آگے آ گیا، امام پیچھے ہو گیا۔ اب یہ کیسے ہوگی نماز، یہ اللہ جانتا ہے، ان سارے احکامات کو ایک طرف رہنے دیجیے، اس پر بحث بعد میں کریں گے۔ پہلی بات چل رہی ہے قبلہ پھرنے کی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رخ کیا ہے بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے پر مدینے میں اکثر یہودی آباد تھے، ان لوگوں کا تعلق بیت اللہ سے کم تھا۔ مدینے کے جو یہودی تھے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، اور جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی تو یہودیوں کے اڑوس پڑوس اور رشتہ داروں میں سے تھے نا، جو مدینے کے مقامی لوگ تھے، تو یہودیوں نے اعتراض شروع کیا کہ حضرت جی یہ بتائیے اتنے عرصے تک اس طرف منہ کر کے نماز پڑھائے، اب آپ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو 16 مہینوں میں جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے ان کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ایک بات، جو پڑھتے پڑھتے مر گئے ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ اس لیے کہ قبلہ تو آپ کا تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دو باتیں۔ پہلی بات، ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اے نبی ہم نے اس قبلے کو بیت المقدس کی طرف پھیرا اس لیے تھا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیرا اس لیے تھا تاکہ ہم دیکھیں کہ لوگ اپنی منشا کے مطابق اسی بیت المقدس پہ ہی کھڑے رہتے ہیں جو یہودیوں کا پرانا قبلہ ہے، اور یہ لوگ یہودیوں سے مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ اپنی منشا کے مطابق اسی پر کھڑے رہتے ہیں، یا آپ کی تابعداری میں یہ بیت اللہ کی طرف پھر جاتا ہے۔ ایک تو ہم یہاں کھڑے کھوٹے کی پہچان کرنا چاہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کچھ نئے مسلمان، کچھ وہ لوگ جن کے اندر نفاق تھا، کچھ وہ لوگ جن میں سوال سننے کی سکت نہیں تھی۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، سوال سننا بھی ایک فن ہے، اور یہ بڑی مدت کے بعد پیدا ہوتا ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پر کوئی اعتراض کرے گا نا، ابھی اس کا اعتراض پورا نہیں ہوگا آپ جواب ٹھوک دیں گے۔ سوال سننا یہ جواب دینے سے بڑا فن ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کو سننا پڑے گا، مقتدیوں کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی، برادری کی سننی پڑے گی، اسے سنیں، جم کے سنیں، اور اکثر لوگوں کے سوالوں کا جواب ان کے اپنے سوال کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سوال سننے کا طریقہ آ گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو جواب خود بخود آ گیا، سوالوں کے اندر اکثر جوابات چھپے ہوئے۔ تو جن لوگوں میں اعتراض سننے کی سکت نہیں تھی انہوں نے کہا چھوڑیں جب مذہب کو، وہ چھلانگ لگا کے ادھر چلے گئے، تو اللہ نے کہا میں نے بھی تو یہ چھنی لگائی ہے نا،
یہ لگایا اس لیے تھا تاکہ میں دیکھوں کہ کون حضور کے ساتھ اخلاص سے جڑیں، ارشد آپ کو اجازت کہ میں دیکھوں کہ کون حضور کے ساتھ اخلاص سے جڑیں اور کون ماحول کی آواز کی وجہ سے جڑ گئے۔ کچھ لوگ ماحول میں آواز لگ رہی ہوتی ہے نا، سارے نال انہوں بہت پیچھے ہونا ہے کہ یار وت اتنا ہی اڑیں گیا کھڑے ممدو ہی اڑیں ہیں وت بخشو ہی اٹھائی ہیں چلو وت صحیح اڑیں رل کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رائے میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے، انہوں نے صرف یہ دیکھا ہوتا ہے کہ ماحول کا شور شرابہ ادھر گئے لہذا ہم بھی ادھر ہی کو ہو جائیں۔ یہ نہایت کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ زندگی میں دیکھیں ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہونا چاہیے، لیکن رائے تو ہونی چاہیے کم از کم۔ اتنی تو سوچ اللہ نے دی ہے نا کہ ہم روٹی چھوڑ کے چھابی تو نہیں کھانا شروع کر دیتے، اتنی تو اللہ نے سوچ دی ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر کم از کم اتنا تو اپنے اندر میں قوت فیصلہ ہونا چاہیے۔ گھر کے جھگڑے نمٹانے کے لیے جب آپ باہر والوں کو بلانا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آپ اپنے آپ تو خود ہی مر گئے۔ اس لیے کہ جب آپ اپنے گھر کا جھگڑا بذات خود اپنی ذات کے ذریعے سے نہیں مٹا سکتے، اسے نہیں سنبھال سکتے ہیں، تو آپ ایک لمبی پائیدار خاندانی معاشرتی زندگی آپ گزار کیسے سکیں؟ ہمیشہ ذمہ دار لوگ اپنے گھروں کے جھگڑے اپنی ذات میں نمٹانا کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جھگڑے نمٹانے کی دو صورت ہوتی ہیں۔ ایک صورت ہے معاملے کو سلجھائیں، اس کی غلطی اس کے ذمہ لگائیں، اپنی غلطی اپنے ذمہ لگائیں۔ دوسری صورت معاملے کو سلجھانے کی یہ ہوتی ہے کہ ہار مان جائیں۔ یہ بھی معاملہ سلجھانے کی ایک شکل ہے۔ میں نے اس دن آپ کو مثال عرض کی تھی کہ 10 تیلیاں رکھی ہوئی ہیں ماچس کی ایسے لائن میں، اور ایک طرف سے کسی نے تیلی کو آگ لگا دی ہے۔ اس تیلی کو آگ لگی ہے، اس نے دوسری کو جلایا، دوسری نے تیسری کو جلایا، تیسری نے چوتھی کو جلایا، چوتھی نے پانچویں کو جلایا، پانچویں نے چھٹی کو جلایا۔ 10ویں تک جلے گی نا، آپ یہاں آ کے 7ویں تیلی کو پیچھے کر دیں۔ جب آپ نے 7ویں تیلی کو پیچھے کر دیا تو آگے والی 3 جلنے سے بچ جائیں گے۔ تو کبھی معاملات سلجھتے ہیں بات چیت سے اور کبھی سلجھتے ہیں ہار مان جانے سے۔ تو جو لوگ ان میں وہ تھے جن کی اپنی کوئی رائے نہیں تھی، وہ لوگ بھی ایک طرف ہو گئے۔ جو لوگ منافق تھے وہ بھی ایک طرف ہو گئے۔ جو مضبوط اور کھرا طبقہ تھا وہ حضور کے ساتھ آ کے بچ گیا۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا، اللہ نے فرما دیا کہ میں نے قبلہ پھیرا اس لیے ہے تاکہ میں کھرے کھوٹے کی پہچان کروں۔ نمبر 2، دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا جواب اللہ یہ دے رہے ہیں کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف جنہوں نے نماز پڑھی ہے منہ کر کے اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے، وہ بھی تو اللہ ہی کے حکم سے پڑھتے رہے نا، اور جو اب بیت المقدس سے منہ پھیر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے پڑھ رہے ہیں۔ تو بتاؤ تمہارا عمل ضائع کس بات کا ہوا؟ جن نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا تھا انہوں نے کوئی حاجی اللہ بخش کے کہنے پہ پڑھا تھا؟ وہ بھی تو حضور کے کہنے پہ پڑھ رہے تھے۔ لہذا جس وقت کا جو حکم تھا انہوں نے اس حکم کو پورا کیا ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان نام اس چیز کا ہے کہ موقع پر اللہ اس کے نبی کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا۔ اس وقت کا جو حکم تھا انہوں نے اسے پورا کر دیا۔ پھر حضور کی زندگی میں احکامات آتے رہے، منسوخ ہوتے رہے۔ مثلا شراب حرام ہوئی ہے اسلام کے کئی عرصے کے بعد جا کے، بس کچھ روایتوں میں تو ہے 6 سال کے بعد، اور سود کی حرمت آئی ہے 7-8 سالوں کے بعد جا کے۔ نماز میں بول چال شروع میں جائز تھی۔ صحابی ہیں حضرت ابو سعید، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد آیا ظہر کی نماز کے وقت، میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کتنی رکعت ہے، اس نے بتایا ہی نہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، تو یہ پہلے پوچھتے رہتے ہوں گے نا تو بتاتا رہتا ہوگا تری جی یہ دو جی یہ چوتھی ہے۔ تو میں نے پوچھا کتنی رکعت ہے، اس نے بتایا ہی نہیں۔ کہا پھر حضور سنتیں پڑھ رہے تھے تو میں نے حضور کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا، رک کے کہا السلام علیکم، حضور نے جواب ہی نہیں دیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ شاید